السلام علیکم، میں امداد چمرو۔ پنجاب میں تحریک انصاف سے اقتدار چھین لیا گیا ہے۔ اب تحریک انصاف کے پاس پنجاب میں اقتدار نہیں رہا۔ پنجاب میں کس نے اقتدار چھینا ہے؟ اپنے ہی اتحادی چودھری پرویز الہی نے تحریک انصاف کے عثمان بزدار کے سارے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ اب عثمان بزدار مزید کٹھ پتلی ہو جائیں گے۔ وہ جو اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہوا کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ بااختیار بن گئے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی۔ اپنے اتحادی نے ایسا کام کیا ہے کہ حکومت پریشان ہو گئی ہے، حیران بھی ہو گئی ہے کہ اب صرف اور صرف حکومت ہوگی تحریک انصاف کی پنجاب میں، اقتدار نہیں ہوگا۔ اقتدار ہوتا ہے اختیار کے ساتھ، لہٰذا جو اختیار ہے وہ ہے پرویز الہی کے پاس۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے بھائی۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک استحقاق بل تھا ارکان کے استحقاق کا، وہ پنجاب اسمبلی نے پاس کیا تھا اور اس کی مخالفت اسلام آباد سے ہوئی تھی۔ پہلے تو صحافیوں نے کی تھی نا اس کی مخالفت، کہ صحافیوں کے متعلقہ جو شکایت تھی کہ جناب کوئی اگر صحافی کسی کے متعلق کوئی خبر چلائے گا اور ارکان کو لگے گا کہ میرا استحقاق مجروح ہوا ہے تو اس میں صحافی کو بھی جو ہے وہ استحقاق کمیٹی اور اسپیکر بعد میں ایک پروسیجر ہے کہ وہ اس کو سزا دے سکیں گے۔ صحافیوں کا احتجاج ہوا، صحافیوں نے اپنے متعلقہ شکیں وہ ذرا نرم کروا دی، اور لیکن اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ وہ جب بل پاس ہوا تھا، یہ استحقاق بل 14 جولائی کو، وہ بل چلا گیا تھا گورنر صاحب کے پاس، گورنر صاحب نے دستخط کر دیے تو صحافیوں نے رولا ڈالا۔ رولا ڈالنے کے بعد جناب گورنر صاحب نے کہا نہیں میں نے دستخط نہیں کیے۔ گورنر چودھری سرور صاحب انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں وہ کیے۔ پھر پی ایف یو جے وہ ایک لمبی داستان ہے کہ وہ احتجاج بھی کرتے رہے۔ احتجاج کے بعد وہ انہوں نے جا کر وہاں پر ملاقاتیں بھی کی اور صحافیوں کو یقین دلایا گیا۔ پھر پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جناب صحافیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ استحقاق کا مسئلہ اصل میں ہمارا ہے بیوروکریسی کے ساتھ، لہٰذا صحافیوں والا معاملہ جو ہے وہ کہیں کسی حد تک بہتر ہو گیا اور صحافیوں کی مخالفت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد گورنر صاحب جب اسی دوران پھر رولا ڈلا کہ بھئی یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، پرویز الہی صاحب نے حکومت کی ناتجربہ کاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنے اختیارات ہیں بیوروکریسی کے اوپر اپنا کنٹرول لے لیا، اور بیوروکریسی کے بعد بغیر تو حکومت چلتی نہیں ہے۔ بیوروکریسی پر جس کا اختیار ہے حکومت اس کی ہے۔ ایویں ہی وزیر اعلیٰ بنا پھرے، وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے رہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے بھی وزیر اعلیٰ اگر عثمان بزدار صاحب جیسے ہوں جن کو صرف ٹیکے سے غرض ہو اور کوئی کام سے غرض نہ ہو، مطلب پرسوں میں جا رہا تھا قصور، میں نے ویڈیو بھی وہ شیئر کی تھی کہ وہ کانا کے پاس پوری سڑک کچرے سے لدی ہوئی ہے، گٹر ابل رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنا ننکانہ صاحب گیا، وہاں سڑکوں کا برا حال، تو مطلب جہاں مرضی پنجاب میں نکلو برا حال ہے۔ لاہور کی سڑکوں مٹی سے اٹی ہوئی ہیں سڑکیں، اب ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو وزیر اعلیٰ بھی وہ جو جن کی کوئی گورننس ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے، اور پھر اگر اسپیکر ہو چودھری پرویز الہی تو موقع ملتے ہی پھر انہوں نے چوکا تو لگانا، انہوں نے چوکا لگایا اور حکومت کے اندر دراڑ ڈال دی ہیں۔ نہ صرف اختیار چھینا ہے بلکہ پی ٹی آئی کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، پی ٹی آئی کی جماعت کے اندر دراڑ ڈالی ہے۔ اتحادی تو خود تھے، پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھائی وہ جب جس وقت چاہیں پی ٹی آئی کو توڑ سکتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پریکٹیکلی جس طرح حفیظ شیخ کے خلاف حفیظ شیخ کی شکست سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی، اسی طرح پنجاب میں اس بل کی منظوری سے تحریک عدم اعتماد ہو چکی ہے، کیونکہ حکومت نے مخالفت کی تھی اس بل کی۔ اب میں واپس آتا ہوں کہانی پر، تو وہ اسپیکر صاحب جب پتہ چلا کہ جناب یہ اسپیکر صاحب سارے اختیارات اپنے پاس رکھ رہے ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور جو پنجاب کے ہیں طاہر خورشید صاحب وہ پرنسپل سیکرٹری، اور وزیر اعظم صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، ان دونوں نے پھر گورنر کو اپروچ کیا کہ یہ بل نہیں منظور ہونا چاہیے بھائی، اس پر اعتراض کر کے اس کو واپس کر دیں۔ انہوں نے اعتراض کر کے واپس بھیج دیا، اور پھر آج دوبارہ پرائیویٹ ممبر ڈے پر یہ بل پیش ہوا۔ 23 جولائی کو اسپیکر صاحب نے اعتراض کر کے واپس بھیجا تھا، اور 23 جولائی کے بعد آج پرائیویٹ ممبر ڈے، منگل کو پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے، بل پیش ہوا۔ حکومت نہیں تھی، پی ٹی آئی نے اس بل کو کی موجودگی میں پی ٹی آئی کی حکومت کو ارکان کو آرڈر تھا عثمان بزدار صاحب کا اور دیگر کا، اسلام آباد سے بنی گالہ سے بھی آرڈر تھا، وزیر اعظم ہاؤس سے بھی آرڈر تھا، عثمان بزدار صاحب کا آرڈر تھا، طاہر خورشید صاحب کا بھی آرڈر تھا کہ ارکان نہیں جائیں گے، تو ارکان نہیں گئے تحریک انصاف کے، لیکن تحریک انصاف کے باغی ارکان آئے۔
تو ان باغی ارکان کو ملا کر جناب بل ہو گیا پاس۔ اب آپ سوچیں کہ ایک حکومت ایک بل کی مخالفت کر رہی ہے اور اس بل میں اختیار حکومت کا چھینا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ کا، اور وہ بل منظور ہو رہا ہے حکومت کے اپنے ارکان کی حمایت سے، تو عثمان بزدار صاحب کہاں گئے؟ عثمان بزدار صاحب تو گئے نا، پھر ان کی حکومت تو گئی ایویں ہی رسمی سی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آج جو ارکان، وزیر بھی تھے، ہاں اس میں وزراء بھی تھے، وزیر قانون بھی، مطلب دلچسپ صورتحال ہے کہ اس میں جو ارکان موجود تھے حکومت کی نہ چاہتے ہوئے بھی، ایک تو تھے جہانگیر ترین گروپ کے نوانی صاحب، ان کی قیادت میں ان کے ارکان تھے، وہ دوسرا وہ جو باغی گروپ ہے وہ موجود تھا، ہم خیال گروپ پی ٹی آئی کا وہ موجود تھا، وہ جو لالی صاحب اور دوسرے جو ہیں وہ والے موجود تھے، اور اس کے علاوہ وزیر قانون راجہ بشارت موجود، چودھری ظہیر موجود، فیاض الحسن چوہان صاحب کے متعلق کہا گیا کہ وہ بھی موجود، راجہ یاسر وہ موجود، خدیجہ مومنہ یہ پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، عظمیٰ کاردار یہ موجود۔ تو تحریک انصاف کے اندر اتنی، یعنی جو جہانگیر ترین صاحب نے گروپ توڑا تھا ہم خیال گروپ، اور اس کے علاوہ وہ جو دوسرا باغی گروپ تھا، وہ دونوں گروپس کے علاوہ ارکان جو ہے وہ آج موجود تھے، اور باقی چودھری پرویز الہی صاحب نے جادو چلایا، حمزہ شہباز کا جادو چلا، شہباز شریف کا جادو چلا، ممکن ہے نواز شریف صاحب کا بھی چلا ہو۔ حمزہ شہباز صاحب نے اپنے ارکان کی پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون، قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون، مطلب بس ٹھیک ہے، اتنی دلچسپی نہیں لیتے، لیکن آج مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد وہ جو تھی، مسلم لیگ نون کے ارکان جتنے ہیں وہ اپنی تقریباً 70% کے قریب وہ ارکان موجود تھے ایوان میں۔ پیپلز پارٹی کے 5 ارکان تھے، پیپلز پارٹی نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا۔ تو اس میں ہے کیا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بھئی اقتدار چھین لیا گیا؟ اس میں ہے یہ کہ جناب ایک ہے اپنا قانون ارکان کے استحقاق کا۔ ارکان کا استحقاق کیا ہوتا ہے جی؟ ارکان کہیں سرکاری دفتر گئے کام کے لیے، ان کو پرائیورٹی پر دیکھا جاتا ہے، کسی دفتر گئے ان کو وہ ڈیو پروٹوکول، ڈیو عزت ریسپیکٹ جو عوامی نمائندے کی ہوتی ہے وہ ان کو نہیں ملتی، یا وہ جا رہے ہیں سڑک پر، پولیس نے ان کو روک دیا، انہوں نے اپنا تعارف بھی کروایا، اس کے باوجود پولیس نے ان کے ساتھ یا جو بھی سرکاری کوئی ان کے ساتھ مس بیہیو کیا، مطلب سارا ان کو اپنی عوامی نمائندگی کے حقوق کی ادائیگی یا سرکاری دفاتر میں کام کاج کے سلسلے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ استحقاق، تحریک استحقاق کلیم کرتے ہیں، وہ درج کرتے ہیں، اس کے بعد معاملہ جاتا ہے استحقاق کمیٹی میں، پھر استحقاق کمیٹی طلب کرتی ہے، یہ جو موجود ابھی تک جو سیٹ اپ ہے اس قانون سے پہلے تک کا، تو استحقاق کمیٹی طلب کر لیتی ہے جی اس کو متعلقہ بیوروکریٹ کو، متعلقہ افسر کو، بندے کو یا اس کے افسر کو۔ جیسے پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ دوست محمد مزاری صاحب کے ساتھ پولیس والوں نے کہیں بدتمیزی کی تھی تو آئی جی کو طلب کیا گیا تھا، آئی جی نہیں آ رہے تھے، یا ابھی جیسے انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا نذیر چوہان صاحب کا اسپیکر نے، اور نذیر چوہان صاحب کو پیش نہیں کیا جا رہا تھا، اگر معاملہ حل نہ ہوتا تو پھر ظاہر ہے آگے جا کر پھر آئی جی کو یا جیل خانہ جات والوں کو ان کو پھر استحقاق کمیٹی میں بلایا جاتا۔ اسپیکر صاحب کہتے ہیں میرا استحقاق مجروح ہوا ہے لہٰذا ان کو بلائیں۔ تو یہ ایک سیٹ اپ موجود تھا استحقاق کمیٹی، اور آتے ہیں نہیں آتے۔ اب ذرا یہ ہے کہ اگر کسی ارکان نے استحقاق کی تحریک استحقاق جمع کروائی تو پھر کمیٹی میں اس افسر کو جس کو وہ بلائیں گے وہ آئیں گے، اگر اجلاس میں بلایا جائے گا اجلاس میں آئیں گے، یعنی اجلاس کے دوران وہاں پر، اور آ کر اپنا جواب دیں گے، گیلری میں بیٹھتے ہوتے ہیں۔ اگر وہ نہیں آتے تو ان کو سزا دے سکتی ہے، جوڈیشل اختیارات اس بل کے تحت مل گئے اس کو استحقاق کمیٹی کو، اور وہ جو بھی سزا زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی سزا وہ دے سکتے ہیں کسی بھی بیوروکریٹ کو یا کسی بھی شخص کو جس کے خلاف تحریک استحقاق آئے۔ اچھا، اب اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اس کے خلاف اپیل صرف اور صرف اسپیکر کے پاس جائے گی۔ اب سپوز آئی جی کے خلاف معاملہ ہے، آئی جی اب اسپیکر صاحب بلاتے ہیں، اور آئی جی اب اسپیکر صاحب کے کتنے تابع داری کریں گے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، یعنی پہلے یہ تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مطالبے کرتے پھرتے تھے کہ جناب میرے مرضی کا ڈپٹی کمشنر لگا دو، منڈی بہاؤدین کا، چکوال کا، گجرات کا، بہاولپور کا، جہاں ان کے ارکان ہیں ایم این ایز، یہاں کے ڈپٹی کمشنر ڈی پی اوز ہماری مرضی کے لگیں گے۔ یہ اختلاف تھا حکومت کے ساتھ۔ اب کیا ہے، جس کی مرضی کا لگاؤ، اب ایک استحقاق کی مار ہوگا ایک بیوروکریٹ، اور معاملہ آئے گا
اسپیکر کے پاس، جس کے پاس سزا دینے کا اختیار ہے، تو پھر سوچیں کہ اسپیکر صاحب کس طرح چلائیں گے، اور وہ اسپیکر ہو پنجاب اسمبلی کے پرویز الہی صاحب، تو وہ کس طرح رول کریں گے بیوروکریسی پر اور صوبے پر۔ اور پھر آج جب یہ ہوا، یعنی گورنر نے مسترد کیا اور انہوں نے اب دوبارہ بل منظور کر لیا، اب دوبارہ گورنر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بل کو، کیونکہ 18ویں ترمیم کے تحت گورنر اگر ایک بار کوئی قانون جس پر دستخط مسترد کر دیں تو دوسری بار اگر اسمبلی نے اس کو منظور کر لیا تو اسمبلی سے ہی اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا، گورنر ہاؤس کی ختم، اوقات ہی کوئی نہیں ہے اس کے بعد۔ یعنی 18ویں ترمیم نے بہت بااختیار کر دیا نا پارلیمنٹ کو۔ تو یہ ہو گیا۔ اب اس میں ہے کیا؟ اب اس میں ظاہر ہے پرویز الہی صاحب ہیں حکومت کے اتحادی، اور پرویز الہی صاحب کو حکومت کے عمران خان صاحب نے وعدے وعید بڑے کیے تھے سینٹ کے انتخابات سے پہلے کہ جناب آپ ذرا سینٹ کے انتخابات ہمیں کروا دیں پنجاب میں انپوزڈ، تو ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ خوش کیا کریں گے؟ آپ کو پنجاب میں اختیارات دے دیں گے، پنجاب دے دیں گے۔ اب پنجاب کیا دے دیں گے؟ وہ تو یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں جناب یہ آسرا تھا وزارت اعلیٰ کا، ان کو پتہ تھا پرویز الہی اور شجاعت حسین صاحب کو کہ یہ صرف عمران خان لارا لپائی کرتے ہیں، دیں گے نہیں، لیکن چلیں کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کر لیا، انہوں نے کر کے دے دیا، ان کے وہ اختیار نہیں ملا تو اس کا ہی انہوں نے برابر کیا، اس کو سیٹل کیا۔ مونس الہی صاحب کی وزارت انہوں نے مانگی وفاق میں، ان کو دی، انہوں نے کہا ہمیں پانی کی وزارت نہیں، وہ آبی وسائل کی وزارت نہیں چاہیے، ان کو وہی دے گئے۔ یہ اسکور سیٹل ہوا ہے، اور آج اسکور سیٹل کرتے کرتے پرویز الہی صاحب نے نہ صرف حکومت کے اندر درار ڈالی ہے۔ اب سوچیں حکومت کس مخمصے سے، کس الجھن میں تھی، الجھن نہیں مصیبت میں۔ آج اگر پی ٹی آئی کی حکومت قومی صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر، پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہتی کہ ہم اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ بل کی مخالفت کسی نے نہیں کی اسمبلی میں، ہم اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، اور مخالفت کے باوجود آئیز اور نوز والا جب ووٹنگ ہوتی ہے ہاں یا نہ والوں کی، اگر پی ٹی آئی نہ والوں میں ہوتی، حکومت نہ والوں میں ہوتی اور فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہوتا، تو سوچیں کہ حکومت کی کتنی جگہ ازائی ہوتی۔ لہٰذا حکومت اس بل کے نہیں کر آئی مقابلہ کرنے، کانٹیسٹ کرنے ہی نہیں آئی۔ حکومت آرڈر ہوا کہ جناب غائب ہو جاؤ، یہ تو پھنس گئے ہیں، اب اس بل کو ہم، کیونکہ پرویز الہی صاحب کی تعداد، باغی ارکان کے پی ٹی آئی کی تعداد، وہ ملا کے بل تو منظور ہو جائے گا۔ بل منظور ہو جائے گا تو یہ تو ہو جائے گی تحریک عدم اعتماد، وہ ابھی بھی ہو چکی ہے، لیکن اگر اس کی مخالفت کرتے، اس کو کانٹیسٹ کرتے تو اس کی ذرا اور زیادہ حکومت کی واٹ لگتی، حکومت کی مٹی پلید اور ہوتی، زیادہ حکومت کی بےزتی ہو جاتی، تو حکومت نے وہاں سے غیر حاضر رہنا بہتر جانا۔ اب آگے آتے ہیں کہ حکومت، میجورٹی تو حکومت کی ہے نا، مطلب حکومت جو ہے وہ میجورٹی ہے، تو کیا یہ حکومت اس بل کو میں ترمیم لے آئے گی؟ یہ جو اختیارات ہیں یہ واپس کرنے کے لیے جو اسپیکر نے لیے ہیں، لے آئے گی؟ تو نہیں لے آئے گی۔ یہاں پھنسی ہوئی حکومت اگر لے آئے گی اور پھر وہی ترمیمیں مسترد ہو گئی تو پھر وہی حکومت، اپنی میجورٹی نہیں حکومت کے پاس۔ تو پرویز الہی صاحب نے گھیر کے نا ایسی جگہ پہ مارا ہے پی ٹی آئی کو پنجاب میں جہاں پانی نہ مانگے کوئی، وہ کہتے ہیں نا ایسا مارا ہے کہ پیاسا پانی نہ مانگے، پانی نہ ملے جس کو، تو پانی کو تڑپ رہی ہے پی ٹی آئی کہ ہم کریں کیا؟ سیاستدان تو سیاستدان ہوتا ہے، پرویز الہی تو سیاستدان ہے، تو عمران خان صاحب ان کو اپنے پیچھے پیچھے لگا کے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں کو ملایا، وزیر جو پی ٹی آئی مسلم لیگ قائد اعظم سے گئے تھے وہ تو پرویز الہی صاحب کے حکم پر چلتے ہیں، وہ آج بھی چلتے ہیں۔ چودھری ظہیر صاحب ہو گئے، راجہ بشارت صاحب ہو گئے۔ راجہ بشارت صاحب کو ایک بار شوق چڑھا تھا کہ جی میں وزیر اعلیٰ بنوں، میں لابنگ کروں، پرویز الہی صاحب نے ان کی وزارت اعلیٰ بھی رکوا دی تھی، لیکن وہ آج بھی ان کی تابع داری کرتے ہیں۔ بھائی ان کا بڑا پرانا تعلق ہے، تابع داری سے مراد عزت احترام، تو وہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے، اور مزید وزیر بھی ٹوٹے ہیں۔ تو حکومت تو تحریک انصاف کی گئی، اقتدار گیا پنجاب میں۔ اب اگر اس معاملے میں مسلم لیگ نون، جو بلاول بھٹو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آگے بڑھیں تحریک عدم اعتماد لے آئیں، اگر مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد کی طرف آ گئی تو گراؤنڈ تو تیار ہے، جیسے سینٹ انتخابات میں تیار تھے۔ تو کیا یہ ہے پرویز الہی صاحب نے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کو کہیں کا نہیں چھوڑا، حکومت قائم ہے، اختیار لے لیا۔ تو ہوا یہ ہے کہ اختیار چھین گیا ہے، حکومت باقی ہے، اقتدار چھن چکا ہے تحریک انصاف کے پاس، حکومت باقی ہے، اور وہ حکومت پرویز الہی نے وہ بھی چھیننے کا اشارہ دے دیا ہے۔ وہ جو میں نے پہلے بتایا نا کہ اگر بلاول بھٹو زرداری نے جو کہا ہے، اگر اس طرح مسلم لیگ نون ساتھ تعاون کرتی ہے یا مسلم لیگ نون کو سمجھ آ جاتی ہے بات کہ اکارڈنگلی اپنی پالیسی بدلتی ہے، تو پھر
یہ اقتدار بھی نہیں رہے گا، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے یہ حکومت بھی نہیں رہے گی، اقتدار تو نہیں رہا، اختیار نہیں رہا۔ پرویز الہی صاحب نے یہ بل کی منظوری کے دوران وہ جو پروسیڈنگز تھی، اس وقت جو انہوں نے حکومت کے متعلق کلمات کہے ہیں نا، وہ بڑے خطرناک ہیں۔ وہ کوئی تعدی کسی کے لیے نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں جناب ہم نے 3 سال بڑا بھرم رکھا آپ کا، یعنی آپ پر پردہ رکھا ہم نے، آپ کی حکومت تھی نہیں، ہم آپ جو مرضی بل لاتے تھے ہم آپ کا پاس کروا دیتے تھے تاکہ آپ کی عزت بچی رہے۔ ہم 3 سال تک آپ کی عزت بچاتے رہے، ہم آپ کی بیڈ گورننس پہ پردہ ڈالتے رہے، اب ہم نہیں ڈالیں گے۔ باقی ماندہ جو 2 سال ہیں آپ کو گورننس دکھانا ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پردہ ڈالا، ہم مطلب گرا بھی سکتے ہیں پھر حکومت۔ ہم اب اپوزیشن جو ہوگی پنجاب اسمبلی میں، وہ ہوں گے پرویز الہی صاحب اسپیکر۔ وہ ویسے شروع سے بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، چاہے گندم کا مسئلہ ہو چاہے جو بھی ہو، لیکن اب وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اور اب وہیں پہ میں اختتام کروں گا کہ اب اگر تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن ہاں کرتی ہے تو پرویز الہی صاحب نے نا پورا کا پورا ماحول بنا کر دے دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔